السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں یہ مجبور کر دیتے ہیں آپ کو کہ آپ ان کا پوسٹ مارٹم کریں اور جو ذمہ دار ہیں انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے، یا کم از کم ان کی نشاندہی کرنا پاکستان کی عوام کے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ویورز، آج جن 5 اہم خبروں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کی سائفر کیس کی سماعت ہوئی، اور سماعت میں عام شہریوں کی بجائے جج کے سامنے بیٹھنے والے 8 افراد کون تھے اور انہیں عام شہری بنا کر کیسے پیش کیا گیا، اس کی مکمل رویداد میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عمران خان نے کیسے دلائل سے جج کو خاموش کروایا بلکہ گرا دیا، اور پھر عمران خان سے وکلا کی جو 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے اس کا بھی حال احوال آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، کیا اہم باتیں ہوئی۔ اور ویورز، جو سب سے اہم جو خبر ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن۔ نئے چیئرمین کا انتخاب ہو چکا، اور نئے چیئرمین کا پہلا جو خطاب ہے اور اس خطاب میں کیا اہم باتیں کی گئی، لیکن ایک ایسا اکبر بادشاہ جاگ گیا ہے جس نے اس پارٹی پر قبضہ کرنے کے لیے ایک درخواست دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کیا اب دوبارہ سے چیلنج ہونے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کے پیچھے کون سا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ویورز، آخر میں عمران خان کا منصف اعلیٰ سے شکوہ اور قاضی صاحب نے تاریخی جو ڈنڈی ماری ہے اور جس طرح سے اس کا جواب دیا، اس کا بھی مکمل احاطہ کریں گے آج کی اس نشست کے اندر، اور پھر پیپلز پارٹی کا اجلاس بھی آپ کو بتائیں گے، اور پھر سب سے اہم پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت کو جو بہت ہی اہم تھی سائفر کیس کے اندر، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ میڈیا کو اڈیالہ جیل کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ قیدیوں نے کیس سنا، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، ایک کرائے کی آڈینس اور کرائے کے عام لوگوں کو بٹھایا گیا اس ٹرائل کے اندر، جس کے بارے میں عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہے اور یہ اوپن ٹرائل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویورز، آج جب سائفر کیس کی سماعت شروع ہوئی جو جیل میں ہوئی، تو جج ابو الحسنات وقت کے کافی کیونکہ پابند ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ کابینہ کے نوٹیفیکیشن کا انہوں نے پورا دن انتظار کیا، اور آج بھی وہ جیل وقت پر تشریف لے گئے۔ سماعت شروع ہوئی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی حاضری لگائی گئی۔ عمران خان نے جو میرون کلر کا ایک سویٹر پہنا ہوا تھا، ہاف وائٹ ہائی نیک اور سلیٹی رنگ کے جاگرز پہنے ہوئے تھے، ان کے وکیل کے مطابق وہ انتہائی متحرک، انرجیٹک اور پر اعتماد تھے۔ کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں، سامنے آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے سلام کیا، جس کا سب نے جو ہے جواب دیا۔ فیملی سے سلام دعا کی گئی، اور پھر وہ روسٹرم پر چلے گئے اور انہوں نے خود دلائل دینا شروع کر دیے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایک وزیر اعظم ہے جسے اس قوم کے ساتھ مخلص ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ وکیلوں کی ایک فوج آپ کو نظر آئے گی، لیکن عمران خان خود سے اپنے کیسز کا اب دفاع کر رہے ہیں اور جج کو لاجواب کرتے ہیں، کیونکہ کیس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ عمران خان نے آدھا گھنٹہ خود دلائل جج کو دیے۔ عمران خان نے جو انتہائی اہم قانونی نکات اٹھائے، میں آپ کو ایک ایک کر کے، اور جو سوال نامہ عدالت کے سامنے رکھا یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان نے یہ سوال اٹھایا کہ سائفر کیس کی سماعت پبلک کے سامنے کیوں نہیں ہو رہی؟ سائفر کیس میں اصل مجرموں کے چھپانے کی کوشش جو ہے یہ کون کر رہا ہے؟ سائفر کیس میں جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کی جا رہی؟ سائفر کیس میں میڈیا کو جیل کے اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ سارا دن سائفر کے لیے لوگ وہاں پر کھڑے رہے، اس ٹرائل کے لیے انٹرنیشنل میڈیا بھی آتا ہے، لیکن چھپ چھپا کر ایک نوٹیفیکیشن، چھپ چھپا کر کرائے کی آڈینس کو بٹھا کر سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے عمران خان کے سوالات کے جواب دیے بغیر سماعت جو ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جیل میں میڈیا کی انٹری کو بند کیا گیا۔ جیلر نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، لیکن جج صاحب خاموش رہے۔ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ گل حسن اورنگزیب اور جسٹس رفعت امتیاز نے آرڈر پاس کیا کہ کیس کی کارروائی پبلک ہوگی، میڈیا بھی جلد سماعت دیکھے گا۔ اس کے بعد کل جسٹس ابو الحسنات نے آرڈر پاس کیا، جج
जिसमें कहा गया कि मीडिया को जेल जाने की इजाज़त होगी, केस की समाअत पब्लिक होगी, लेकिन इसके बावजूद कौमी मीडिया समेत बड़ी तादाद इंटरनेशनल मीडिया जेल के बाहर मौजूद रहता है, लेकिन ट्रायल की भनक भी उन्हें नहीं लगने दी। सबसे अहम नुकता, और ये इंसाफ हो रहा है, काजी साहब ज़रा गौर से देखें इस अदालत को, जिस अदालत के दर दीवार को बंद कर दिया गया, जहाँ पर इंसाफ जो है खुद जकड़ा हुआ है, कैद है और उसे खुलकर इजहार करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जहाँ पर जज के हाथ बंधे हुए हैं और वो खामोशी से इस केस की और इस कार्रवाई को देख रहा है। काजी साहब आंखें खोलें और गौर से देखें उस समाअत को जो आपने की, पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए, पब्लिक जो आपका स्टेट टेलीविज़न है उसके ज़रिए पूरी दुनिया को दिखाया कि हम हैं वो अनमोल 15 जज साहिबान जो इंसाफ और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सेपरेशन ऑफ पावर, ना जाने क्या क्या हमें बातें करवाई गई, सुनाई गई। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पर किस किस्म का इंसाफ करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर एक अगर शख्स जो अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहता है, जिसे मौका मिलना चाहिए लेकिन वो मौका नहीं दिया जा रहा, गौर से देखें, खोलें अपनी अदालत को और चेक करें कि इस बंद कमरे में, जिसको आपने जेल का जो एक अदालत का नाम दे दिया, ये अदालत है या जेल है या फिर वो मकाम जहाँ पर इमरान खान को उस महाज पर खड़ा करके आपकी और तमाम इस निज़ाम की कोशिश है कि हमेशा के लिए माइनस कर दिया जाए। आज व्यूअर्स हुआ ये है कि इमरान खान के वकील खालिद यूनुस के मुताबिक आज उन्होंने साइफर केस की समाअत के बाद 2 घंटे इमरान खान से मुलाकात की और समाअत के दौरान इंतहाई अहम नुकता, 10 कैदियों को उठाकर कमरा अदालत में लाया गया। 10 कैदियों को उठाकर कमरा अदालत में लाया गया और उन्हें पब्लिक की जगह पर बिठा दिया गया और अदालत को ये बताया गया कि जनाब आंखें खोलें और गौर से देख लें कि ये इस वतन अजीज़ के आम शहरी हैं। और इस पर जज साहब भी कहते हैं कि हाँ यही आम शहरी हैं और इन्हीं को खामोशी से बैठा दिया जाए। तो ये है आपका ओपन ट्रायल, जिसके बारे में अब अगर चैलेंज किया गया तो 2 नुक्ते मैं आपको बताकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे निकात हैं और ख़बरें जो आपके साथ शेयर करनी है कि इस हद तक कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन को दोबारा चैलेंज करना पड़ेगा और फिर मीडिया को इजाज़त नहीं है। इस हद तक ये उसी अदालत से तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से रुजू कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया, जेल में होगा, इसे आपको अलहदा से चैलेंज करना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यानी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के अंदर। व्यूअर्स, साइफर का असल ये बहुत ही अहम नुकता है जो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ और आपको पूरा केस समझ आ जाएगा। ये मिनवान इमरान खान के दलाइल हैं जो आज उन्होंने दी। साइफर का असल मुखातिब कौन था, खान साहब ने ये बता दिया है और पूरे का पूरा भांडा जो है वो फूट गया। आज अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान जज अबुल हसनात को बताया इमरान खान ने कि अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू की तरफ से पीटीआई हुकूमत को गिराने के प्लान से मुतल्लिक साइफर दरअसल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के लिए लिखा गया था, जो इत्तफाकन दफ्तर खारजा आ गया और इसका पता भी साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को बाद में चला। इमरान खान के बकौल साइफर में दी गई सारी स्कीम दरअसल जनरल बाजवा के लिए थी और ये महज इत्तफाक था कि इस मामले में पहले दफ्तर खारजा और फिर बाद में वो खुद बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शामिल हुए, वरना शायद उनको इस साइफर और इसमें दिए गए प्लान का सिरे से ही इल्म नहीं था। इमरान खान ने सवाल उठाया कि कहाँ है जनरल बाजवा, क्यों उनसे इस मामले पर पूछा नहीं जा रहा। फिर ये सवाल कि इमरान खान का साइफर पर जनरल बाजवा से तहकीकात का मुतालबा क्या बता रहा है, क्या कहानी सुना रहा है और सच किस तरह चीख चीख कर बता रहा है इमरान खान की बेगुनाही को, पाकिस्तान की बेगुनाही को, पाकिस्तान के अवाम की बेगुनाही को। कि मैं क्यों ये बात करता हूँ, लोग कहेंगे कि जनाब देखो एक और बैठा हुआ है पीटीआई का चाहने वाला, इमरान का चाहने वाला, और हमारे फिर नाम भी रख दिए जाते हैं। ये मामला इमरान खान का नहीं है, ये मामला उन करोड़ों नौजवानों का है जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, उन लाखों नौजवानों का ये मामला है, वोटर्स का मामला है जो पाकिस्तान के उस वोट बैंक का हिस्सा है जिसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, इमरान खान किसी तौर पर साइफर मामले पर बाजवा को माफ़ी देने को तैयार नहीं है। इमरान खान हर सूरत डोनाल्ड लू को एक्सपोज करना चाहते हैं, चाहे उनको इसके लिए अमेरिका में मुकदमा ही क्यों ना करना पड़े। साइफर इत्तफाकन दफ्तर खारजा आ गया, इमरान खान ने एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर दिया और इस साजिश में कौन शामिल था, क्या कार्रवाई होगी, क्या जनाब को बुलाया जाएगा। तो भाईजान हमें तो नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर पहले भी एक कार्रवाई, एक पर्चा दर्ज करने की कार्रवाई हुई, लेकिन उसे डीलिस्ट कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब ये सवाल
کہ خان صاحب کا انکشاف اور پھر سائفر کہانی میں کیا ایک نیا ٹوسٹ آ گیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کیس عمران پر سائفر کے غلط استعمال کا چل رہا ہے خان صاحب کے اوپر، مگر خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس سائفر میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کو تحریک اعتماد کے ذریعے کرانے کی اسکیم پر کیسے اور کیوں عمل کیا. یہ بہت بڑا اور اہم الزام ہے. اگرچہ عمران کے خان صاحب کے اس الزام سے اس کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ ہمیں ضرور بتا رہا ہے کہ عمران خان اپنا ذہن بہت حد تک جو تیار کر چکے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پر اپنا کیا موقف اپنانا ہے. کیونکہ دوسری طرف سے یہ بات کہی جائے گی کہ اگر ہم انہیں بلا بھی لیتے ہیں، چلے بلا لیتے ہیں، تو خان صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ سازش وہاں سے ہوئی، اور پھر کس کے اندر، کس مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے کہ کسی ایسے شخص کو بلائے جو پاکستان کا آرمی چیف ہو. تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اور خان صاحب کی بات کو انسنی کر دیا جائے گا. ویورز، یہ سوال کہ عمران خان جنرل باجوہ کو بطور گواہ کیا طلب کروائیں گے، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنے الزام کے دفاع میں جنرل باجوہ کو طلب کروائیں اور ان پر جرح کے ذریعے اپنے کیس جو ہے اسٹیبلش کریں. ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا نہیں. پھر یہ سوال کہ سائفر کیس کے جیل ٹرائل کو اوپن کرنے پر بھی سوال اٹھ گیا ہے. صحافیوں اور میڈیا نمائندوں کو جو آپ نے اجازت نہیں دی، احتجاج سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک ٹرائل جسے بند کیا گیا، اب آپ نے اس ٹرائل کے حوالے سے اس پٹیشن کو دائر کرنا ہے اسی عدالت میں جہاں پر یہ کیس فیصلہ آیا، اور توہین عدالت کی درخواست ہوگی جس کے اوپر باقاعدہ طور پر دونوں جج صاحبان کو کوئی آرڈر پاس کر رہا ہے. اور ویورز، آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب ایک نیا چیئرمین آ گیا ہے، اور نئے چیئرمین کا پہلا خطاب تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین منتخب ہو گئے. عمر ایوب پاکستان تحریک انصاف کے بلا مقابلہ مرکزی جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، اور علی امین گنڈا پور تحریک انصاف چیئرمین خیبر پختونخوا یاسمین راشد پنجاب کی صدر منتخب ہو چکی ہیں. گوہر خان کا پہلا رد عمل اور اپنے چیئرمین پی ٹی آئی منتخب ہونے کے بعد سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ایک جدوجہد کی وجہ سے جیل میں ہے. میرا پینل سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا منتخب کردہ پینل تھا. ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جیلوں میں ہے. پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گی، یہ ان کا کہنا تھا. لیکن ویورز، دوسری طرف سے ایک بادشاہ کی باقاعدہ طور پر آمد ہوئی ہے، اور یہ بادشاہ مغلیہ خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور اکبر بادشاہ دوبارہ زندہ ہو گیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ عمران نے مجھے بولا تھا کہ اگر میں راستے سے ہٹا تو کھڑے ہو جانا. یہ اکبر ایس بابر نے ایک ٹویٹ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکبر کو ہمایوں نے بولا تھا کہ برادر فکر نہیں کرنا، میں اگر نہ رہا تو کوئی بات نہیں، اور آپ نے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھنا ہے. اور اگر اس پر ہم یہ کہیں کہ زندہ ہے اکبر دی گریٹ، زندہ ہے، تو ویورز یہ غلط نہیں ہوگا. اور ویورز، اہم چیز یہ ہے کہ اکبر بادشاہ مر گیا، وہ زندہ ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ ہمایوں نے اس کو اپنے جانے کے بعد کھڑے ہونے کا کہا تھا. پہلے اکبر ایس بابر یہ بتائیں کہ وہ 2011 سے پارٹی میں کہاں غائب تھے، کہاں چلے گئے تھے، کہاں لاپتہ ہو گئے. ان کو آج ہی عمران خان کے جیل جانے کے بعد یہ کیوں یاد آیا کہ ہاں یہ ایک اچھا موقع ہے کہ پارٹی کو سنبھال لیا جائے اور جا کر قبضہ کر لیں. دوسرا، اکبر بابر نے خود آج کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو پارٹی کا ممبر ہی نہیں، وہ الیکشن لڑنے کی ضد کر رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف پر قبضے کی ایک جنگ ہے. اکبر ایس بابر اور بلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کے ذریعے اب یہ باقاعدہ کوشش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے آج کے ہونے والے انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہیں ان کو قلم کروایا جائے اور اس پر سوال اٹھایا جائے، اور کسی طرح اکبر کو ایک بادشاہ کی طرح پارٹی کی سربراہی دلوائی جائے. اس پر یہ سوال کہ کیا گوہر خان کے سر پر اب تلوار لٹکے گی؟ اکبر ایس بابر کی طرف سے پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیے جانے کی صورت میں نہ صرف گوہر خان کی پارٹی چیئرمین شپ خطرے میں پڑ سکتی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے جو انٹرا پارٹی کروانے کے لیے 20 روز کا وقت دیا تھا، وہ اس ساری قانونی لڑائی میں صرف ہو سکتا ہے، اور نتیجہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے جا سکتا ہے. مقصد اس ساری لڑائی اور گند ڈالنے کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک ایم کیو ایم کی طرح مختلف دھڑوں میں تقسیم کیا جائے، افراتفری پھیلائی جائے، ووٹر کو کنفیوز کیا جائے اور لڑائی کروائی جائے. ویورز، اکبر بادشاہ کو پی ٹی آئی کے خلاف لانچ کرنے کی کوشش کیا کامیاب ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بظاہر اس کے امکانات انتہائی کم ہیں، کیونکہ اکبر اپنے
طور پر تو بادشاہ بن سکتا ہے مگر پارٹی میں نہیں، چونکہ اس کا پی ٹی آئی سے لینا دینا نہیں ہے۔ مگر اس ساری کوشش کا مقابلہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ نئے پارٹی چیئرمین گوہر خان اکبر کے دعووں کی میڈیا پر آ کر تردید کریں، خاموشی اختیار نہ کریں۔ اتنے گھنٹے گزر چکے اور اس کے باوجود گوہر خان کا جو کوئی بیان سامنے نہیں آیا، تو اگر میں اس پر یہ کہوں کہ ایسا کام نہیں چلے گا تو ویورز یہ غلط نہیں ہوگا۔ نون لیگ نے بھی اس کے اوپر ایک ریئیکشن دیا کہ بہت کامیابی سے ایک سلیکشن کا عمل مکمل ہوا۔ مریم اورنگزیب اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ چیف آرگنائزر تا حیات قائد، اس پارٹی کا نام ہی آپ کے اپنے قائد کے نام پر ہو، وہ پارٹی کس طرح چلے گی۔ تو وہاں پر سلیکشن ہو رہی ہے، یا پھر عمران خان نے اپنے ایک ورکر کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنا دیا۔ اس پر ویورز آپ بھی کمنٹ کیجئے گا اور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی اس انتخاب کے اوپر، اور پھر جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور ویورز اب آپ کو بتائیں گے اس شکوے کے بارے میں جو عمران خان نے کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور پھر اس شکوے کا جواب شکوہ بھی آیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے۔ خان صاحب نے ایک اوپن خط لکھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا باقاعدہ طور پر اظہار کیا گیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اسے روکا جائے۔ پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں، اور ایک لمبی چوڑی پریس ریلیز اس کے جواب میں، یعنی شکوے کے جواب شکوے کے طور پر یہ سامنے آئی، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے بہاف پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کا انہیں پورا ادراک ہے۔ چیف جسٹس فائز کسی کو نہ دباؤ میں، جیسے شخص کو نہ دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی حمایت وہ کریں گے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ اللہ کے فضل سے اور اپنے حلف کے مطابق فرائض کی انجام دہی کرتے رہے۔ چیف جسٹس کے عملے نے نرسری کے بچوں کی طرح درخواست میں بہت ساری غلطیاں بھی نکالی۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 دسمبر کو 7 صفحات کی درخواست منسلک 77 صفحات کے ساتھ موصول ہوئی۔ دستاویز تیار کرنے والے وکیل کا نام اور رابطے کی تفصیل نہیں دی گئی۔ دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت کی جانب سے بھیجی گئی۔ اس جماعت کی اچھی نمائندگی وکلا کرتے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلا فوجی عدالتوں اور انتخابات کے کیسز کو تکمیل تک لے کر گئے۔ عمران خان کے خط کے جواب میں جاری کیے گئے اعلامیے میں بھی کاغذات کے رنگ، سائز، بائنڈنگ پر بات کی گئی، لیکن اس میں لکھی گئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پامالی کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور ان داستانوں کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی جنہیں یہ کہانیاں صرف سمجھتے ہیں اور اس کو حقیقت کے قریب تر نہیں سمجھتے۔ ویورز، یہ وہی چیف جسٹس صاحب ہیں جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں نواز شریف کے اٹک فورٹ میں ٹرائل پر تنقید کی تھی۔ اب وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جیل ٹرائل پر خاموش ہے۔ نہ صرف خاموش ہے بلکہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک ملک کے منصف اعلیٰ سے انصاف مانگنا انہیں دباؤ میں لانا ہوگا۔ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان پوچھ رہا ہے چیف جسٹس صاحب سے۔ اور اس قسم کے پورے انصاف کے نظام کے اوپر آج یہ ہم کہنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک خط لکھا سیکرٹری کو، چیف سیکرٹری کو، اور یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری ہے وہاں پر کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان گاڑیوں کو بیچ دیں۔ ویورز، پاکستان کی عوام جب انہیں انصاف نہیں ملے گا تو شاید ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ سپریم کورٹ ان گاڑیوں کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی اس سفید رنگ کی عمارت کو بھی بیچ دیں، نیلام کر دیں، چونکہ یہاں پر پاکستان میں انصاف کی نیلامی ہو رہی ہے۔ من پسند اور ان کے وقت پر انہیں انصاف دیا جاتا ہے، پاکستان کے عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا۔ عمران خان کا قصہ اور اس جماعت کا قصہ اگر ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو کچھ روز پہلے جیو کے اوپر باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ چلی جس میں سزائے موت اور عمر قید کے جتنے بھی ملزمان تھے اور قیدی تھے وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بہت وقت لگاتا ہے، گاڑیوں کو بیچنے سے کام نہیں چلے گا، انصاف دلانے سے کام چلے گا، کیسز کو نیچے لانے سے کام چلے گا۔ چیف صاحب، اور خدا کے لیے جو ترازو کے پلڑے یعنی برابر کریں۔ آپ کو ویورز یہ ریفرنسز جو انہوں نے اس خط کے یعنی شکوے کے جواب میں جواب شکوہ لکھ کر دیے، آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ ان وکلا کا ذکر کریں، پھر آپ ان کے کردار کے بارے میں بات کریں کہ انہوں نے کس قسم کے کیسز لڑے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ فوجی عدالتوں کا ریفرنس دیں؟ یعنی یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے نا ویورز، یہ اس پوائنٹ پر آ گیا جہاں پر گاڑیوں کے ساتھ
اس سفید بلڈنگ کو بھی نیلام کر دینا چاہیے۔ اور پھر آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں، میں نے پوری ہمت کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، گلا میرا بہت سخت خراب ہے، لیکن یہ خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو ایک بار پھر حراست میں لے لیا گیا ہے، اور خبر کے مطابق 4 سطح پولیس نے ثانیہ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کیا تھا اور 24 نومبر کو انہیں سیشن کورٹ مردان میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تاہم عدالت نے پولیس کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر سینٹرل جیل مردان بھیج دیا، اور پھر عدالت نے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا تھا۔ اب اسد کیسر کے خلاف تھانہ سٹی میں 9 اور 10 مئی کے واقعات سے متعلق ایف آئی آر درج ہے، اور اب اسد کیسر کو تھانہ سٹی منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کا پاکستان ہے، اور ایک مقدمے کے بعد دوسرا مقدمہ، اور اکبر ایس بابر جیسے لوگ جو اکیلے بیٹھ کر کیا سوچتے ہوں گے، ان کا پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ہے۔ اور پھر سوری ٹو سے چیف صاحب، جو پریس ریلیز آپ نے لکھی، اگر کسی نے درخواست نہیں دی، پٹیشن نہیں دی، تو آپ کا بھی یہ کام نہیں بنتا تھا کہ آپ لکھ کر آپ غصہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا اظہار کرتے، اور اپنے ماضی کا جو آپ کا ایک بہت بڑا ایپیسوڈ ہوا پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سے، آپ نے اس کا ہمیں یہ فیل ہوا کہ شاید آپ نے اس کا بھی غصہ جو ہے یہ خط لکھ کر یا جو پریس ریلیز جاری کی ہے، آپ نے اس کا بھرپور طریقے سے اظہار کیا۔ اگر آپ خط نہ لکھتے، چونکہ یہ آپ کی بھی کرسی کے شائنہ شاہ نہیں تھا، آپ نے کہا کہ میڈیا کو پہلے ریلیز ہو گیا، جناب آپ کے تو انٹرویوز ٹی وی پہ چلتے رہے، اور پھر جو خط آپ لکھتے تھے اپنے مقدمے میں، یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں کہ وہ پہلے میڈیا کو کیسے مل جاتے تھے، اور وہ خط کیوں ملتے تھے۔ وہ خط تو کسی خاص شخصیت کے لیے ہوتے تھے۔ تو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھ کر بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہے، اور ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب وقت بدلتے زیادہ دیر نہیں لگتی، اور ویسے بھی اس کرسی کے اوپر آپ کی جو مدت ملازمت ہے، کیونکہ آپ پاکستان کی عوام کے انصاف کے یقیناً ایک ملازم ہیں، اور اس سے زیادہ آپ کا یا آپ کی اس کرسی پر بیٹھنے والے کسی بھی چیف جسٹس کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ انصاف کی خدمت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ملازمت ہے جو حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کے پیسوں سے یہ پورے کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتا، 9 ماہ بعد، 10 ماہ بعد، 1 سال بعد آپ کہاں پر ہوں گے۔ ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر عمر عطا بندیال کے اوپر بے دریغ تنقید کی، وقت نے ثابت کیا کہ وہ تنقید ٹھیک تھی۔ تو 1 برس بعد جو آپ پر تنقید ہوگی اور آپ کے فیصلوں پر تنقید ہوگی، تو یقیناً کوئی عدالت آپ کو اور پھر کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکے گی۔ ویوز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔